آقا کی ایک پیاری حدیث سنے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور جب وہ اس کا بندہ اس مصیبت میں اس کا شکر اور صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا ایمان والوں میں سب سے اچھے ایمان والے وہ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ بے شک ابن ماجہ کی حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے توبہ کا ایک شعر ہے، سن کر آمین ضرور کہیں کہ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کی مہلت نصیب مت کرنا۔ اللہم آمین۔ قربان جائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے پر۔ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا اے بلال اگلی صف میں کس لیے کھڑے ہوتے ہو؟ تو آپ کا خوبصورت جواب آیا پیارے، اگلی صف میں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز کا بھی ثواب حاصل ہو اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوتا رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر میں دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ پیارے اس بچے کی پک کو دھیان سے دیکھیں اور جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی اس کو سمجھیں کہ یہ صرف مدرسے کی تعلیم کی ہی دین ہے جو اس پرفتن دور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہیں۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، تمام نبیوں میں اللہ نے سب سے طویل سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائی، آپ بتائیں آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو پایا ایسا جیسے کہ ایک مکان میں داخل ہوا، پہلے دروازے سے گیا اور دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں امام احمد رضا کی ذات کو۔ ایک مولوی نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی مبعوث ہو تو یہ محال نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے نوٹ لکھ کر کے بھیجا کہ پیارے تجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کا سدھار کر۔ تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تحقیق سے لکھا ہے اور اس پر میرا ایمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک تو کافر ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے باطلوں کے چھکے چھڑا دیے۔ فرمایا گیا کہ 3 چیزیں حاصل کرو، علم، اخلاق اور شرافت، اور 3 چیزوں کو یاد رکھو، احسان، موت اور نصیحت۔ جو شخص زمانے میں عزت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی خوب فرما برداری کرے، اس کا خوب شکر ادا کرے، ہمیشہ اپنی زبان پر الحمدللہ کے نغمے رکھے، زیادہ سے زیادہ صبر کرے، کیونکہ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ سے ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی کو۔ ایک ملا اٹھا، اس نے قلم کو اٹھایا اور لکھا کہ جس کا نام محمد یا احمد ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ آپ نے قلم کو اٹھایا اور لکھا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اس کے ماننے چاہنے والوں نے اعتراض کیا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر آپ نے قلم کو اٹھایا اور لکھا کئی دلیلوں کے ساتھ کہ جو میرے نبی کے اختیار پر شک کرے وہ کافر ہے۔ اللہ نے حضور کو وہ اختیار دیا ہے کہ حضور جس کو اشارہ فرمائیں گے وہ جنت میں جائے گا اور جس کی طرف اشارہ فرمائیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شیطان اٹھنے کے بعد اس نے اپنے قلم کو اٹھایا اور لکھتا ہے کہ اگر نماز میں گدھے یا بیل کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو نماز نہ ہوگی۔ میرے رضا نے قلم کو اٹھایا اور بڑا خوبصورت جواب دیا کہ تیرا عقیدہ تو یہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ سن، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے ہم تو اس نماز کو ہی مکمل نہیں سمجھتے ہیں۔ بے شک
ہماری نمازیں تو مکمل تبھی ہوتی ہیں جب ہم اپنے نبی پر محبت سے درود و سلام بھیجتے ہیں. بے شک.